بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گنہگار 7 عورتیں گزری ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا۔ وہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ اللہ پاک کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ جو اس سے پہلے قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے 2 فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہوئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کا پتھروں سے بنا ایک بت موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مابوس فرمایا۔ وہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا۔ حضرت نوح کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کیا کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا۔ اللہ پاک نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے، اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور ان کا نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ ایک وہ عورت تھی جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور رہا۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سیمسن تھا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کیا کرتا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سیمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سیمسن کے پاس بھیج دیا۔ سیمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کے سب راز بتا دیے۔ سیمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سیمسن نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے سیمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔
جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اس ستون کو اپنی طرف سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم مالکہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جیزابیل۔ لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی کا نام جیزابیل تھا۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزابیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزابیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت ہی جلد تیرے حسن و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزابیل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کتا نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ عطالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جیزابیل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ کافرہ تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام بادشاہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہوئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے تو ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے ماں اور بیٹی دونوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے تمام پوتوں کو قتل کروا دیا اور پھر اپنی رعایا پر بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنایا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مری۔ عطالیہ کا ذکر بھی بابل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ہیروڈیاس اگر تاریخی انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوئی تھی اور اس ہیروڈیاس کے گھر ہی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو یہاں پہ فلپ کے بھائی اینٹیباس ہیں، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیباس سے شادی کر لی۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے تو ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے ملکہ ہیروڈیاس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم بادشاہ نے ایسا نہ کیا۔ ملکہ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹیاں یحییٰ علیہ السلام کے خون کے پیاسی ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اسی رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ اس نے سلومی سے کہا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں حاضر کیے دیتا ہوں۔ شہزادی سلومی کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم یحییٰ کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بڑے محل میں سلومی سے وعدہ کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہوئی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں پکارا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ روایت کے مطابق ام جمیل
رسول اللہ کی راہ میں کانٹے بھی بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول اللہ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ کعبے میں حضرت ابو بکر کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ وہ رسول اللہ کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ کے رحم و کرم سے جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدترین عورتوں میں سے شامل ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی تھیں۔